خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو فون ان شو ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں ڈاکٹر ماجد الزمان بابا صاحب، کنٹرول ایگزامینیشن یونیورسٹی آف کشمیر۔ ناظرین، اگر آپ کنٹرولر صاحب کے ساتھ کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہوں یا کوئی مشورہ دینا چاہوں گی، کوئی سجھاؤ ہو آپ کو، تو آپ کے لیے 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید ہے آپ کا پروگرام میں۔ سر، جہاں تک کنٹرولر ایگزامینیشنز کا تعلق ہے تو سب کو پہلے ایگزامینیشنز کی یاد آتی ہے، چاہے وہ ایکس اسٹوڈنٹ رہے ہوں یا ابھی اسٹوڈنٹ ہوں، تو کافی بڑا واسٹ فیلڈ ہے۔ یونیورسٹی کا ہر امتحان، چاہے وہ انڈر گریجویٹ لیول پہ ہو یا پوسٹ گریجویٹ لیول پہ ہو، جتنے بھی یا پروفیشنل ایگزامس، وہ سارے کشمیر یونیورسٹی کے ہیں نا، اور آپ کے لیے اندازہ کر سکتے ہیں ہم کہ کام کتنا زبردست ہے۔ نارملی واٹ ریمینز دا رول آف کنٹرول ایگزامینیشنز آف اے یونیورسٹی؟ دیکھیے، جیسے آپ نے کہا، ہمارے پاس یونیورسٹی آف کشمیر میں بہت سارے ایفیلیٹڈ کانسٹیٹیوئنٹ کالجز ہیں۔ جو بھی کشمیر پروونس میں کالج ہے، اٹ از انویریبلی ایفیلیٹڈ وتھ اس یونیورسٹی آف کشمیر، جی، بارنگ کلسٹر یونیورسٹی جو فارمیشن سری نگر میں ہوئی۔ سارے کالجز، میڈیکل، انجینئرنگ، گریجویشن جو ڈگری کالجز ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے پاس پرائیویٹ یا گورنمنٹ اونڈ کالجز ہیں، سارے یونیورسٹی آف کشمیر کے ساتھ ہی ایفیلیٹڈ ہیں، جی۔ سو ہر ایک اسٹوڈنٹ جو ان کالجز میں پڑھتا ہے، ہی ہیز ٹو بی رجسٹرڈ وتھ یونیورسٹی آف کشمیر۔ اس کا کنڈکٹ آف ایگزامینیشن، اس کا رزلٹ ڈکلیریشن، اس کا ہم جو مارکس سرٹیفکیٹس یا آج ہم نے ٹرانسکرپٹس جو رکھے ہیں ان کا پریپریشن، پھر ڈگری سرٹیفکیٹس جو ڈسپیچ ہو جاتی ہیں اسٹوڈنٹس کو۔ سو اٹس اے 360 ڈگری پرزم فار اے اسٹوڈنٹ، اس کے آنے سے اس کے نکلنے تک یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ایک اچھا سا ٹائم رہے، مختصر سا، جتنا ڈیوریشن ہے اپنے امتحان دے دے اور ان میں انشاءاللہ کامیاب ہو کے یونیورسٹی آف کشمیر سے باعزت فارغ ہو۔ اس میں اب ہمارا جو رول ہے وہ ٹیکنالوجی ڈریون بھی بہت زیادہ ہے۔ اب گورنمنٹ آف انڈیا کا بھی جو ڈی جی لاکر ہے، نیڈ ہے، سو ڈیٹا جو کنٹینیوسلی اسٹوڈنٹس پاس ہوتے رہتے ہیں، اٹ از ٹو بی اپلوڈیڈ آن ڈی جی لاکر۔ سو اسٹوڈنٹس اب صرف ایکسیس فزیکل کاپیز نہیں کرتے تو بلکہ ورچوئل کاپیز بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہم ڈی جی لاکر پہ ڈاؤن لوڈ لائسنس کر سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی اب آپ یونیورسٹی آف کشمیر یا باقی یونیورسٹیز کی بھی ڈگریز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور وہ یوزیبل بھی، ایکسیسیبل بھی رہتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ جب بات آتی ہے کنڈکٹ اینڈ کوآرڈینیشن آف ایگزامینیشنز، اس کا کیا، کیسے آپ ایکسپلین کرتے ہیں؟ دیکھیے، ایک بہت سارا آپ خود جانتے ہیں کہ ہمارا جو کہ ہم ہی ایک ایفلیٹنگ یونیورسٹی ہے کشمیر پروونس میں، تو نمبر آف اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، جی۔ سو آپ ایک اکیڈمک سیشن میں 30-35 ہزار اسٹوڈنٹس آپ مان لیجیے گریجویشن میں ایک سال میں انٹری لیتے ہیں یونیورسٹی آف کشمیر میں۔ سو 3 سال میں یہ قریباً 1 لاکھ بچے ہوتے ہیں جو اکٹھے مختلف سیمسٹرز میں ایگزام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس میڈیسن، انجینئرنگ، ڈینٹری سرجری، ہر ایک کورس جو یونیورسٹی آف کشمیر، نرسنگ، پیرامیڈیکل، ان سب امتحانوں کی رسپانسبلٹی ہمارے پاس ہوتی ہے۔ پہلے تو بچوں کو انرول کروانا ہوتا ہے، ان کے جو سبمیشن آف آن لائن فارمز ہیں، پھر جنریشن آف ایڈمٹ کارڈز ہیں، ہم بیک اینڈ میں ہمیں ان کے پیپر سیٹنگز کروانے پڑتے ہیں، وہ پیپرز ہمیں ریموٹ ایریاز تک آن دا ڈے آف ایگزامینیشن پہنچانے ہوتے ہیں، جیسے آپ سری نگر سے، آپ رادر نگین سے، حضرت بل سے سیدھے ہندوارہ تک ہمیں پہنچنا پڑتا ہے۔ ہر ایک جگہ پہ ہمیں سینٹرز رکھنے ہوتے ہیں سو دیٹ اسٹوڈنٹس ڈونٹ ہیو انکنوینئنس۔ وہاں پہ صرف 10 ہی اسٹوڈنٹ اس کالج میں ہو یا 1000 اسٹوڈنٹ ہو، اسٹوڈنٹس ہیو ٹو بی، دیز ایگزامس ہیو ٹو بی ڈن ایٹ ڈور اسٹیپس۔ یہ اٹ کی ناٹ بی، اگر ہم سینٹرلائز کریں تو ہمیں ایک انشور کرنا ہوتا ہے کہ ہر کوشچن پیپر سیٹ ہو، ہر اسٹوڈنٹ کے پاس یہ ڈلیوری ہو۔ اس کے بعد ونس ہی اپیئرز، کلیکشن آف آنسر بکس، then coding of those answer books, evaluation of answer books, then we receive internals and other marks جو colleges سے آتے ہیں، then this entire thing is compiled together for us to declare the students result، جو اس کی کارکردگی ہوتی ہے
اس میں پھر اس کے بعد اگر بچہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا ہے پھر اس کا ریویلویشن پروسیس شروع ہو جاتا ہے. سو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. جب تک ہمارے ساتھ یہ بچہ ایسوسیٹڈ رہتا ہے وہ ہمارے ساتھ بہت طریقوں سے ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. امتحانات سے میں اس میں تھیوریٹیکل ایگزامز ہے, پریکٹیکل ایگزامینیشنز ہوتے ہیں, وائیوا ہوتے ہیں. سو یہ آج کل لگ بھگ ہر ایگزام سیمسٹر وائز ہوتا ہے. جیسے آپ اور ہمارے ٹائم پہ گریجویشن میں اینول اسکیم ہوا کرتی تھی, ایک سال میں ایک ایگزام ہوتا تھا. اب ہم اس وقت 2 سیمسٹرز کرتے ہیں ایک سال میں. سو گورنمنٹ کا ایک یونیفارم اکیڈمک کیلنڈر گریجویشن کے لیے بھی. جی بالکل جی, گریجویشن کے لیے یونیفارم اکیڈمک کیلنڈر ہے. سو ایگزام 2 بار ہو جاتے ہیں سال میں. ایک تو کیلنڈر سیٹ کرنا بھی آپ کے لیے ایک بڑا کاردار والا معاملہ. جی بالکل, کیونکہ بہت سارے ایگزامز کرنے ہیں. بہت سارے ایگزامز کرنے ہیں. اور اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک یونیفارم اکیڈمک کیلنڈر جو گورنمنٹ کا پروپوزل تھا ہم اس پہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. دسمبر اور جولائی جو ایگزامز ہیں, سو ایک سیمسٹر دسمبر میں ہوتا ہے, ایک جولائی میں ہوتا ہے. فرسٹ سیمسٹر اب ایکسپیکٹڈ ہے یا 3rd 5th سیمسٹر ہم دسمبر میں کرتے ہیں, اور پھر جو اس کا ایون سیمسٹر ہوگا وہ جولائی میں ہوگا. سو ہمیں بہت لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, بچوں کے لیے بھی لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. کہ ایسا بھی ہوتا ہوگا سم ٹائمز کہ ایک ہی ہفتے میں کئی سارے کلاسز کے ایگزامز ہوتے ہیں. بالکل کنکرنٹلی ایگزامز چلتے ہیں. جیسے آج پہلے آپ منڈے کو آپ 3rd سیمسٹر کا ایگزام رکھیے, پھر ٹیوزڈے کو ہوتا ہے 5th سیمسٹر کا. اسی طریقے سے ایگزامز کنٹینیوس ہوتے ہیں. نہیں, ڈفرینٹ کلاسز کے. جی جی. منڈے کو 3rd سیمسٹر کا ایسے سوشیالوجی کا, پھر ٹیوزڈے کو 5th سیمسٹر کے انگلش کا. سو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے اور اس میں ایک بہت زیادہ ایفرٹ اور کوآرڈینیشن ہمارے ڈگری کالجز کے جو ہماری فیکلٹی ہے, ہمارا ٹیچنگ نان ٹیچنگ اسٹاف ہے انڈر اوور آل سپرویژن آف آور وائس چانسلر. سو ایک سسٹم جو ہوتا ہے اٹ از ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ ایٹ گراؤنڈ زیرو سو دیٹ وی آر ایبل ٹو ایکسیس ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول ایٹ دا ڈور اسٹیپس. سر کوشچن پیپر سیٹ کرنے کا کیا سلسلہ رہتا ہوگا؟ کیسے اتنے سارے ہیں جی, تو کیا طریقہ رہتا ہوگا؟ ایک تو ہمارے پاس وی ہیو اے گڈ فیکلٹی. یہ پورے ہمارے جو اکراس کشمیر ویلی جو ہمارے ٹیچر حضرات ہیں اکراس جموں اینڈ کشمیر, کبھی باہر سے بھی. سو ایک اٹس اے میٹر آف سیکریسی کیسے سیٹ کرنا ہوتا ہے, بٹ وی ہیو ٹو انشور کہ ہر سبجیکٹ جو اسٹوڈنٹ نے چوز کیا اس سبجیکٹ میں 10 اسٹوڈنٹ ہو یا جیسے انگلش میں مان لیجیے 10,000 اسٹوڈنٹ ہو, وی ہیو ٹو انشور دا پیپر از سیٹ. اس پیپر کی صحیح کریڈیبلٹی ہے, وہ اٹ از اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈ آف دا سبجیکٹ اور اٹ از ان اکارڈنس ود دا سلیبس. اور اس میں یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ کتنا سلیبس کور ہوا ہے, کیونکہ کئی بار اسٹوڈنٹس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ صاحب آؤٹ آف سلیبس تھا. دیکھیے آؤٹ آف سلیبس ہم بہت بار سنتے ہیں, یہ ایک بہت بڑی اسٹوڈنٹس کی کبھی کبھی ہمارے پاس نا آج کل ہوتا ہے, یہ بہت کم ہوتا ہے. اب تو پہلے تو بہت ہوتا تھا مگر اب لگ بھگ بہت کم ہے, نیگلیجبل ہے. مگر جب بھی ہوتا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ پیپر آؤٹ آف سلیبس ہے, تو ہم وہ ایکسپرٹس کو بھیجتے ہیں, وہ ریویو کرتے ہیں کہ کیا یہ پیپر آؤٹ آف سلیبس ہے یا اٹ از ویل ود ان دا سلیبس. کبھی کبھی اسٹوڈنٹ کو یہ بھی لگتا ہے کہ پیپر ٹف ہے یا ان کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ ٹف ہے ان کے اسٹینڈرڈ کے. تو ایسی گریوینسز ہمارے پاس آتی ہیں, مگر اب اوور دا ایئرز یہ بہت کم ہو چکی ہے. اسٹوڈنٹس ہیو بیکم ویری میچور, دے انڈرسٹینڈ ناؤ. ہمارے جو ٹیچر حضرات ہیں, ہم کیا کرتے ہیں ایز اے پارٹ آف این انسٹیٹیوشنل پالیسی, ہم لوگ کوشش کرتے ہیں لگ بھگ ایٹ دا اسٹارٹ آف دا سیمسٹر ہم ڈیٹ شیٹ ایشو کریں. سے فار ایگزامپل 3rd اور 5th سیمسٹر کا ایگزامز دسمبر میں ہے اور 1st کا فیبروری میں, ہم نے ان کے ڈیٹ شیٹس ایشو کیے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ بھی تیار رہے کہ اس کو کیا پڑھنا ہے. ٹیچر ایگزیکٹلی اس کو پتا ہے کہ ایگزام کب ہونے والا ہے, وہ بھی اسی حساب سے پڑھاتا ہے. سو انشور کرتا ہے کہ سلیبس جو ہمارا ہے وہ ٹائم پہ ختم ہو جائے اور اسٹوڈنٹس ایگزام کے لیے پورا تیار ہو جائے. سو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے ہمارے لیے بھی, ٹیچر حضرات کے لیے بھی. اور یہ ایک آدمی کا جاب نہیں ہے ایونچولی, جیسے آپ نے بولا کوآرڈینیشن ہے, یہ ایکچولی دیر از اے کوآرڈینیشن ایٹ ملٹیپل لیولس. کوآرڈینیشن اکراس کشمیر, کوآرڈینیشن اکراس وتھ ٹیچرز, نان ٹیچنگ ہمارے جو حضرات ہیں جیسے ڈرائیور حضرات ہیں, ہر ایک کے ساتھ اٹ از کمپلیٹلی کوآرڈینیٹڈ کہ انشور کرے ہم لوگ کے ایگزام امتحانات ٹائم میں ہو اور پھر ریزلٹس بھی ٹائم پہ نکلے. یہ جو ایویلویشن اور ریزلٹس کا سلسلہ رہتا ہے, نارملی آپ کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں؟ ہم نے دیکھیے ٹائم ڈپینڈ آلسو اس پہ بھی کرتا ہے کہ ایگزام کون سا ہے. سے فار ایگزامپل جس ایگزام میں اسٹوڈنٹس بہت کم ہوں تو اس میں بالکل ہی کم ٹائم لگتا ہے. مگر کبھی آپ دیکھیے ہمارے گریجویشن کا ایگزام ہوتا ہے جیسے 35,000 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں,
تو وہاں پہ لگ بھگ 2 لاکھ پیپرز اگر ہوں گے، 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ پیپرز، تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. سو اس میں بھی ایک اچھی خاصی کوآرڈینیشن جاتی ہے. نمبر آف پیپر ایویلویٹرز کتنے ہیں، پیپر تو وہ پہلے ایویلویٹ ہوتے ہیں، وہ آن لائن سبمٹ کرتے ہیں، دین دا ڈیٹا از ڈاؤن لوڈیڈ اینڈ کوالٹی اینڈ کریڈیبلٹی آف دا ریزلٹ از انشورڈ. ایک اسٹریس ہوتا ہے ہمارا، جو میں آپ کو آپ کے اس پلیٹ فارم پہ آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ ڈگریز برابر ٹائم پہ کمپلیٹ ہو رہی ہیں، ایگزامز برابر ٹائم پہ ہو رہا تھا. ہماری 4 سال کی ڈگری 4 سال میں ہے، 3 سال کی ڈگری 3 سال میں. ایسا نہیں ہے کہ پہلے ویٹ کرنا پڑتا تھا. آج وی ہیو اچیوڈ دیٹ مائل اسٹون کہ ڈگریز آر کمپلیٹڈ آن ٹائم، ایگزامز آر کمپلیٹڈ آن ٹائم. سو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ مائل اسٹون ہوتا ہے ایک یونیورسٹی کے لیے، ایک انسٹیٹیوشن کے لیے، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے. وہ 3 سال کے لیے ہمارے پاس آیا ہے پڑھنے کے لیے، وہ 3 سال کے ہی لیے رہنا چاہیے. جیسے کہ ہمارے پاس 2022 سے ہم نے نیشنل ایجوکیشن پالیسی اسٹارٹ کی. جی. انہوں نے 4 سیمسٹرز دے دیے برابر اپنے ایڈمیشن کے حساب سے. ان کا 5th سیمسٹر از ایکسپیکٹڈ نہیں، ہم نے ڈیٹ شیٹ نکالا ہے، از ان دسمبر. سو ہم لوگ برابر 2 سال میں ان کے 4 سیمسٹرز ہو گئے، ان کا 5واں سیمسٹر دسمبر میں. سو ہم وی آر کیپنگ انشور ٹریک کہ برابر ٹائم، جیسے نیپ 4 سال کی ڈگری ہے اب گریجویشن، 4 سال میں ان کی ڈگری کمپلیٹ ہو جائے، سو دیٹ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹائم پہ فارغ ہو اور آگے جا کے ان کے جو بھی پلانز ہیں، ماسٹرز یا پی ایچ ڈی یا جاب سول سروسز، وہ اس چیز کو پرسیو کر سکے. ادروائز خدا نخواستہ اگر ان کی ڈگری ریفر ہو جاتی ہے تو دین دیر از اے پرابلم، ان کا وہ آگے کا ٹریول تھوڑا کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے کبھی. اور اب ہم پورے پین کنٹری کے ساتھ اکیڈمک کیلنڈر فالو کرتے ہیں. سو جو بھی ایڈمیشنز ہوتے ہیں وہ اکٹھے پورے دیش میں ہو جاتے ہیں. سو وہ چیز جو کمپلیشن ہے ٹائم پہ، ایگزام ٹائم پہ ہے، وی ہیو انشورڈ اٹ کہ وہ سب کچھ ٹائم پہ ہو جائے. ماجد صاحب، یہ جو پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے جی، ہائر لرننگ کا، جی، یہ تو ہر یونیورسٹی کا کام ہے. اور ایک ہائپوتھیکل کوشچن ہے، میں ایک میگزین پڑھ رہا تھا ایک بار، تو وہاں یورپ کا سسٹم کیا ہے، تو وہاں شاید ایگزامینیشن کئی کورسز کے نہیں ہوتے. جی بالکل. ایویلویشن ہوتی ہے ٹیچر لیول پر ہی. تو ہمارے یہاں ایگزامینیشن کیوں ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو ہم یہ بہت اچھا سوال ہے. پہلے تو وی شوڈ اپریشیٹ دا کوشچن، بٹ اٹ ہیز اے کمپلیکیٹڈ آنسر ان اٹ. دیکھیے، ہمارے پاس کچھ یونیورسٹیز ہیں جو باہر ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سیلف ایویلویشن ٹیچر ہی ایویلویٹ کرتا ہے، فارمل ایگزامینیشن کبھی نہیں ہوتا. مگر آپ دیکھیے وہ جو باہر کی یونیورسٹیز ہیں بہت چھوٹی ہیں، نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہیں بہت کم ہیں کمپیریزن ہمارے پاس. ایک ٹائم پہ صرف ہمارے پاس نہیں، آپ بنارس ہندو یونیورسٹی لیجیے، دہلی یونیورسٹی، ہمارا ان جو اسٹیٹ یونیورسٹیز کی ہے انرولمنٹ بہت زیادہ ہے. جی. سو ہمارے پاس جو کالجز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے. سو جو ہمیں ایونچولی جو آپ جس ماڈل کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، یہ ایوالو ہو جائے گا وتھ ٹائم. اب جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے، اس نے جو اسٹرکچر ہے وہ بھی چینج کیا. سو پی جی میں ایٹ سم پوائنٹ ہم یہ ایک انٹروڈیوس کر سکتے ہیں، جیسے وہاں پہ آلریڈی ہے کنٹینیوس اسیسمنٹ. سو اس کنٹینیوس اسیسمنٹ کو ہم سیکنڈ فیز میں کیسے لیں گے، یہاں پہ ٹیچر سینٹرک اسیسمنٹ کیسے ہوگا کہ فارمل ایگزامینیشن دینے کی ضرورت نہیں نہ پڑے. اسی طریقے سے کچھ کورسز ہیں، جیسے یونیورسٹی آف کشمیر نے اسٹارٹ کیا ہے ڈیزائن یور اون ڈگری. اس میں بہت کم ریٹن ایگزام پہ اسٹریس ہے، پریکٹیکل اورینٹیڈ ایگزام ہے. جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایویلویشن جو ہے وہ ٹیچر سینٹرک ہے، مینٹر سینٹرک ہے. سو ایک ایوالونگ پروسیس ہے. بٹ آگے جا کے یہ جو جیسے آن لائن ایگزامز ہیں، ہم ایک فزیکل ایگزام سے آن لائن ایگزام میں کیسے شفٹ کریں گے، تو آگے جا کے یہ چیزیں، یہ جو ہمارے پاس چیلنجز ہیں، وی آر ویل ورسڈ وتھ اٹ اینڈ سسٹم بھی اسی طریقے سے اورینٹ ہو رہا ہے. ماجد صاحب، آج کل کوئی فیل بھی ہوتا ہے جیسے ہمارے ٹائم میں، یا فیل یا پاس ہوتا تھا؟ کوئی آج کل رزلٹ پہ فیل ہوتا ہے یا نہیں؟ بالکل ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے. بالکل اسٹوڈنٹس فیل ہوتے ہیں. گریجویشن میں تو زیادہ ہو جاتے ہیں، بٹ ونس اسٹوڈنٹ گریجویشن کمپلیٹ کرتا ہے تو پی جی. کیونکہ اب سننے میں یہ آیا ہے نا کہ جو سبجیکٹ پاس کیا وہ تو پاس ہو گیا. جی دیکھیے، ہمارے پاس اس وقت جو گریجویشن زیادہ تر کالجز میں آفر ہوتا تھا، پی جی پوسٹ گریجویشن جو ہے وہ یونیورسٹیز میں آفر ہوتا ہے، اور پی ایچ ڈی بھی یونیورسٹیز میں آفر ہوتا ہے. گریجویشن اور پی جی میں کیا فرق ہے کہ گریجویشن میں ایک سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم جو ہے
تو اسٹوڈنٹس بھی را ہوتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو ایک جا کے جو کچھ اچھے خاصے اسٹوڈنٹ جو کوالیفائی کرتے ہیں وہی پھر پی جی کا انٹرنس دیتے ہیں اور وہاں. سو آف کورس یہ ایک ہائرارکل پروسیس ہے. جیسے آپ مان لیجیے 10+2 کا ایگزام 80,000 دیتے ہیں, پھر گریجویشن کرنے 30-40 ہزار آتے ہیں, پھر پی جی کرنے 4-5 ہزار آتے ہیں, ریڈیوس ہوتا رہتا ہے, پھر پی ایچ ڈی نمبر اس سے بھی کم ہو جاتے ہیں. سو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. تو جتنا یہ ہائر جاتا ہے تو اتنی پاس پرسنٹیج یا پرفارمنس اسٹوڈنٹس آر مور فوکس ٹورڈز دیئر ایگزامس. ماجد صاحب, آپ نے سنگل ونڈو سسٹم رائج کیا ہے یونیورسٹی میں جی اپنے ایگزامینیشن سینٹر میں. واٹ از دس سنگل ونڈو سسٹم؟ دیکھیے ہمارے پاس جیسے کہ آپ نے اسٹارٹ میں کہا, یہ یونیورسٹی آف کشمیر از ایکچولی دا سنگل یونیورسٹی جہاں پہ افلیٹنگ یونیورسٹی ہے پورے کشمیر پروونس میں. کلسٹر جو یونیورسٹی ہے وہاں پہ 2-4 کالجز ہیں. ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جو ہندوارہ سے بھی ہیں اور جو کپوارہ سے ہیں, بارہمولہ سے. سو ہمیں لٹرلی ایک تو اسٹوڈنٹس اکراس کشمیر پروونس یا پورے جموں اینڈ کشمیر سے بھی ہیں, راجوری پنچ سے ہیں, جموں سے. پھر ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو راجستھان, آندھرا پردیش سے, ڈفرینٹ اسٹیٹ سے آتے ہیں کرنے. اور جو ہم نے یہ سنگل ونڈو سسٹم بنایا, اس کا ایک تھا کہ دیٹ دیر از اے 1 point سولوشن فار آل دا پرابلمس. وی ویئر ہائیلی موٹیویٹیڈ. جیسے آپ پاسپورٹ آفس میں دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹرکچرڈ سسٹم, وہی اسٹرکچرڈ سسٹم سنگل ونڈو سسٹم ہم نے بنایا. تو اسٹوڈنٹ کو ہر ایک پرابلم جو اس کو ہے, دوز پرابلمز آر ریزالوڈ ان دیٹ پلیس اونلی. اس کو ایک سیکشن جو پرانا سسٹم تھا, جو تھا ایک آفس سے دوسرے آفس میں پھر تیسرا, اس چیز کو ہم بند کر کے ایک ہی جگہ پہ وہ سارے سروسز پرووائڈ کرنا. موسٹ آف دی سروسز ہم نے آن لائن بھی رکھے ہیں, اور اگر اسٹوڈنٹ کو آنا ہے تو اسے ایک ہی پوائنٹ پہ آنا ہے جہاں پہ اس کے سارے کام, سارا کچھ جو بھی اس کی پرابلمس ہیں وہ ہو جائے. کبھی کوئی گریونسز ہوتی ہے نا, اس کے لیے آنا پڑتا ہے, اس کے لیے یا آن لائن میں وہ بھی سالو ہوں گی. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں جتنا ہو آن لائن پہ. ہم نے کال سینٹر رکھا ہے ڈیڈیکیٹڈ. تو دیکھیے, ایک تو جب اسٹوڈنٹ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتا ہے, پہلے تو ریزلٹ سارے آن لائن نکلتے ہیں. اس کے بعد جو اس کا ٹرانسکرپٹ ہے اور ڈگری ہے وہ ہم ڈسپیچ کرتے ہیں اس کے کالج, تاکہ اس کو ہمارے یونیورسٹی آف کشمیر آنا نہ پڑے. اور ہم پروبیبلی ایک یونیورسٹی ہے پورے JNK میں وتھ 100% کانفیڈنس میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم ڈگری اور ٹرانسکرپٹ امیڈیٹلی دیتے ہیں آفٹر ڈکلیریشن آف ریزلٹ. ہم لوگ انتظار نہیں کریں. ود ان 1 month ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ڈگری اور ٹرانسکرپٹ بچے کے پاس پہنچے. پہلے 2 سال کے بعد دیتے تھے ڈگری. اس کے آج بھی بہت ساری یونیورسٹیز کا ایک اسٹیچوٹری پیریڈ ہوتا ہے کہ ہمیں رکنا چاہیے اتنے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ کا رزلٹ نکل گیا, ہم اس کا ٹرانسکرپٹ اور ڈگری سرٹیفکیٹ بنا دیتے ہیں اور ہم وہ اس کے کالج ڈپارٹمنٹ بھجوا دیتے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم کوشش کرتے ہیں جو اس کا رزلٹ ہے یہ ڈیجی لاکر پہ بھی اویلیبل ہے. اب ڈگری ہارڈ کاپی نہیں ملتی؟ ہارڈ کاپی بھی ملتی ہے اور ہم سافٹ کاپی بھی اپلوڈ کرتے ہیں. ہم تینوں چیزیں اسٹوڈنٹ کو اویلیبل رکھتے ہیں. ایک تو اس کی ٹرانسکرپٹ, ڈگری سرٹیفکیٹ فزیکل جو اس کے کالج میں, یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ایک سٹریس ہے کہ یونیورسٹی آنے کی ضرورت نہ پڑے اسٹوڈنٹ کو. اس کے بعد ہمارے پاس جو ڈیجی لاکر پہ بھی ڈیٹا اس کا نا ٹرانسکرپٹ اور ڈگری سرٹیفکیٹ. اس کے علاوہ اگر اسٹوڈنٹ کو کوئی انکنسسٹنسی رہتی ہے تو ہم لوگ فون ڈیڈیکیٹڈ کال سینٹر رکھا ہے. وہاں پہ ہر سروس کے لیے نمبر ہے. جیسے اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کے رزلٹ میں یا ٹرانسکرپٹ نہیں پہنچا رہی تو فون کر. اس کے علاوہ بھی اگر اسٹوڈنٹ کا لگتا ہے کہ اس کو آنے کی ضرورت پڑی ہے تو اس کے لیے ہم نے سنگل ونڈو سسٹم رکھا ہے تاکہ اس کو آفس ٹو آفس گھومنا نہ پڑے. سو ایک کنٹینیوس پروسیس رہتا ہے. ایک سسٹمیٹک ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں ایک انسٹیٹیوشن کو اور ایک اسٹوڈنٹ کو, کالج کو اور اسٹوڈنٹ کو بھی. ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشنز رہتی ہیں کالج کے ساتھ. کالج کے جو پرنسپل حضرات ہیں یا ان کے ٹیچنگ اسٹاف دے آر ان کنٹینیوس ٹچ وتھ اس. ہم رزلٹ نکالتے ہیں, ان کو سیدھے ان کے دے بیکم دا کسٹوڈینز آف دا ڈگری اینڈ سیٹ ٹرانسکرپٹس. اب سوچئے بچے کو اگر ڈگری لینے ہندوارہ سے یونیورسٹی کشمیر آنا پڑے تو شاید اس کے لیے ایک تو دن جائے گا, خرچہ بھی ہوگا. تو وہ کیا کرتا ہے, اپنے کالج جاتا ہے. سو ہم انشور کرتے ہیں یا اس کے کالج تک پہنچ گیا اینڈ دین وہاں سے اس کو یہ صرف کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. جی سر, پہلے ایگزامس کے لیے فارمز بھرنے پڑتے تھے, ریگولر اسٹوڈنٹس ہوں یا جو بعد میں بغیر پرائیویٹلی دیتے تھے. کیا آج کل یہ فارمز بھی آن لائن آپ بھرواتے ہیں؟ آن لائن جو گریجویشن کا ٹائم ہے, جو ہماری جو UG کورس کالج کے,
تو جب وہ اسٹارٹ آف دا ایئر میں اپنے آپ کو ایڈمیشن لیتے ہیں اسی وقت وہ اپنا فارم ایگزامینیشن فارم بھی بھر دیتے ہیں. اب الگ سے اس کو فارم نہیں بھرنا پڑتا. ہم نے ایک آئیڈیا رکھا ہے 1 اسٹوڈنٹ 1 فارم. تو وہ ایک ہی ٹائم پہ یو جی والا جو گریجویشن کا اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنا رجسٹریشن ایڈمیشن ایگزامینیشن فارم ایٹ دا اسٹارٹ آف دا ایئر بھرتا ہے. تو وہ سال بھر اس کو فارم بھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ کوئی نہیں بھرتا. پھر وہ صرف وہ فارمز بھرتا ہے جیسے آپ نے کہا وہ بیک لاگ جو اس کے ایگزامس ریزلٹس نکلے ہیں, اگر اسٹوڈنٹ ہیز فیلڈ ان سم سبجیکٹ. تو پہلے وہ بائی اینول سسٹم ہوا کرتا تھا. جی, اب وہ بیک لاگ سسٹم بن چکا ہے. اگر بچے کو فرسٹ سیمسٹر میں بیک لاگ آیا تو جب اگلا فرسٹ سیمسٹر ہوگا تو اسی وقت وہ بچہ ایز اے بیک لاگ کینڈیڈیٹ اپیئر ہوگا. سو ہم کیا کرتے ہیں, اب وہ صرف وہ فارمز بھرتا ہے جب وہ بیک لاگ کے اس کے فارمز نکلتے ہیں جو جس سبجیکٹ میں وہ فیل ہوا ہے تو اس کا فارم بھرنا پڑتا ہے. وہی پروسیس اس کو کرنا پڑتا ہے. باقی سب ہی ہیز ناٹ ٹو سبمٹ, جو آپ اور میں کہتے تھے وہ ہاتھ سے فارمز بھرنے پڑتے تھے یا آن لائن بھی پھر 2-3 بار بھرنے پڑتے تھے, وہ سب ختم ہے. ایک ہی فارم بھرتا ہے ایٹ دا اسٹارٹ آف دا کورس. کوئی یونیورسٹی کی ایگزامینیشن کی پالیسی بھی ہوا کرتی ہے؟ بالکل جی, ہمارا ہر ڈیسیجن ہے, ہمارے یونیورسٹی کے اسٹیچوٹس ہیں اور ہر ڈیسیجن اور ہر کورس کے اپنے اسٹیچوٹس ہوتے ہیں اور ہر فیصلہ جو یونیورسٹی کا ہوتا ہے وہ ان اکارڈنس ٹو دا اسٹیچوٹری پوزیشن ہوتے ہیں. دیر از اے ڈیفائنڈ ایگزامینیشن پالیسی, ایگزامینیشن اسٹیچوٹس. جیسے کہ آپ مان لیجیے MBBS جو ہے اٹ از کنٹرولڈ, اس کی جو گائیڈ لائنز آتی ہیں وہ نیشنل میڈیکل کاؤنسل گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے آتی ہے اور ہمیں وہی امپلیمنٹ کرنی پڑتی ہے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. اسی طریقے سے انجینئرنگ کے لیے ہمیں AICTE فالو کرنا پڑتا ہے. UG جو ہے ہمیں BA BSc جو ارسٹ وائل ہوا کرتا تھا اب اسے ہم بیچلرز کہتے ہیں وتھ میجر اینڈ مائنر. تو اس میں بھی ہمارے پاس ڈیفائنڈ اسٹیچوٹس ہوتے ہیں جس حساب سے ہم پیپر سیٹ کرتے ہیں, ایگزامینیشن کس ٹائم پہ لینا ہے, اس کے بریک اپ کیا ہوگا کوشچن پیپر کا, یہ کتنے کریڈٹس کا ہوگا. سو ہر چیز جو ہم لوگ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ایٹ اینی لیول از ان اکارڈنس ٹو دا ویل اسٹیبلشڈ اسٹیچوٹس یا پالیسی جسے ہم کہتے ہیں. سو اور کچھ پالیسی ہمیں فریم ورک سینٹرل گورنمنٹ سے یا جیسے کہ آپ نے ابھی کہا نیشنل میڈیکل کاؤنسل سے آتی ہیں, AICTE سے آتی ہیں, فارمیسی کاؤنسل ہے. سو بہت ساری باڈیز ہیں جو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں ایفیلیشن آف دیز کورسز اینڈ سبجیکٹس. سو وہاں پہ ہمیں ان کے گائیڈ لائنس کو فالو کرنا پڑتا ہے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. ماجد صاحب, کشمیر یونیورسٹی کے ساتھ کئی سالوں سے اسٹوڈنٹس لگے رہے ہیں, مطلب جنہوں نے PG کیا ہے, PhD کیا ہے, گریجویشن کی ہے. اب جو آپ نے جو کمپیوٹر سسٹم اپنا سارا کر دیا, آن لائن کر دیا, ہیو یو ڈیجیٹائزڈ انٹائر ریکارڈ جو آپ کے پرانے ایگزامینیشنز کا بھی ہے؟ دیکھیے ہم لوگوں کے پاس 2002 سے اس وقت کمپلیٹلی ڈیجیٹائز ڈیٹا ہے. 2002 سے ابھی ہمارا پروسیس چل رہا ہے کہ 2002 سے ہم نیچے جا رہے ہیں. یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ہمارے پاس مینڈیٹ. میں وہی سوچ رہا تھا اگر کوئی 70s کا اسٹوڈنٹ آئے گا, صاحب مجھے میری سرٹیفکیٹ کی ایک کاپی دے دیجیے, تو کین ہی گیٹ اٹ؟ نو نہیں, دیکھیے ہمارے پاس ریکارڈ پورا اویلیبل ہے. ہاں, اب ہم نے کیا کیا, ابھی تو 2002 تک سارا ڈیجیٹائز. جی, اب ہم 2002 سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں, ایک سال کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں اور وہ بھی ہم ڈیجیٹل مینر میں پرووائڈ کرتے ہیں. مگر اگر کسی کو بھی پرانا, ایون ہمارے پاس تو آتے ہیں کینڈیڈیٹس 1982 کے 84 کے, جی ہمارے خاص طور پہ کچھ ہوتے ہیں جو ریٹائرمنٹ میں ویریفیکیشن آف ڈاکیومنٹس, پروڈکشن آف ڈگریز اینڈ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں. نہیں, کبھی کسی کا ڈیمیج ہو گیا بیکاز آف سم فائر انسیڈنٹ یا پانی وانی میں اس کے سے, آلویز دیر از اے پروسیس, ڈیفائنڈ پروسیس دیٹ ہی ہیز ٹو اپلائی فار دس ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ, ٹرانسکرپٹس اور ڈگری سرٹیفکیٹس. تو وی فالو دا پروسیس, وہ بھی دے دیتے ہیں. سو ریکارڈ از کمپلیٹلی اویلیبل وتھ اس. سر ری ایویلویشن کا سلسلہ کیا ہے آج کل؟ واٹ از دا پروسیس؟ دیکھیے, ایک تو میں آپ کو بڑی خوشی سے کہہ رہا ہوں کہ ایویلویشن اتنا اسٹیبلائز ہو چکا ہے کہ اب بہت کم اسٹوڈنٹس ری ایویلویشن اپلائی کرتے ہیں, بہت کم اسٹوڈنٹس. اب مان لیجیے اگر دیکھیے آج کل تو کم سے کم ری ایویلویشن کا آپشن ہے, جی ہمارے ٹائم میں نہیں تھا. جی بالکل. یہ 2002-2004 سے یہ پروسیس آف ری ایویلویشن واز ایکسٹینڈیڈ. اب کیا تھا کہ یہ بھی ایک ایوالو ہو چکا ہے. پہلے ہم اس وقت وی آر ایٹ دیٹ اسٹیج کہ کچھ چیزوں میں ہم نے اتنا ایوالو کیا ہے سسٹم کو جہاں کی ری ایویلویشن کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے کہ PG سسٹم میں جو اسٹیچوٹ ہے
کہ ٹیچر جس نے یہ ایویلویٹ کیا ہے اور جس اسٹوڈنٹ کا ایویلویٹ ہوا ہے، فارمل رزلٹ ڈکلیریشن سے پہلے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر اس پیپر کو ایویلویشن کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس نے وہ ایویلویشن صحیح کی ہے، وہ سیٹسفائیڈ ہے کہ نہیں ہے. جی. سو اس کو ریویلویشن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جی. سو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ اکٹھے بیٹھتے ہیں اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ سے اس کو 80 میں سے 40 مارکس ہیں، تو وہ اسٹوڈنٹ دیکھتا ہے، وہ پھر ٹیچر کو کہتا ہے کہ اس کوشچن میں 8 مارکس ہیں، اس میں 6 کیوں. یہ ہو گیا پی جی لیول پہ. یو جی جی انڈر گریجویٹ میں ہم لوگ ریویلویشن سینٹرلائزڈ ہے اور آر ٹی آئی بھی ہے، اسٹوڈنٹ کے اپنی زیروکس کاپی نکال سکتا ہے اپنے پرفارمنس کی. اور دوسرا کیا ہے کہ ریویلویشن میں اسٹوڈنٹ اپلائز فار اٹ، اور جو بھی اس کی پرفارمنس ہوتی ہے ہم بیسٹ آف دا 2 لیتے ہیں. اگر اس پہلے ٹیچر نے اس کو 40 دیے اور دوسرے نے 32 دیے، ہی ریٹینز دا بیسٹ آف دا 2 ایویلویشنس. سو ہم نیچے کی طرف نہیں جاتے. اگر پہلے نے 40 دیے اور دوسرے نے 55 دے دیے تو ہی ول گیٹ دا بیٹر آف دا 2 مارکس، دیٹ از 55 مارکس. نہیں، جو دوسرا اس کا ایویلویشن کرتا ہے اس کے پاس کون سا آنسر شیٹ جاتا ہے؟ اس کے پاس تو آلریڈی مارکڈ ہے. نہیں، مارک نہیں. ہمارے پاس اسٹرکٹ اس میں اسٹیچوٹری پوزیشن ہے کہ اس میں آنسر بک کے جو ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ٹیچر اپنے مارکس لکھتا ہے. اچھا. تو وہ اندر سے نہیں لکھتے. جی 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 جی. تو پھر وہ دیٹ پارٹ از ٹارن آؤٹ. تو اس کے پاس یہ بالکل را مینر میں جاتا ہے، کوڈڈ فارمیٹ میں جاتا ہے. تو دین اٹ از ری ایویلویٹڈ. سو اگر یہ ری ایویلویشن میں اٹ گوز بیونڈ 30% آف چینج. آپ نے دیکھا ہے کبھی ریزلٹ چینج ہوئے ہیں؟ تھوڑے بہت ہو جاتے ہیں. دیکھیے، 2 ٹیچرز ڈو ناٹ آلویز ایگری وتھ ایچ ادر. آپ اور میں اگر ایک ہی سبجیکٹ کے ہیں، جس نظریے سے آپ سبجیکٹ کو دیکھتے ہیں اور جس نظر سے میں سبجیکٹ کو دیکھ سکتا ہوں، جیسے ہمارے بچپن میں کہتے تھے یو اسٹرکٹ ٹیچر اینڈ کوئی لینینٹ ٹیچر. سو وی ہیو دوز تھنگس کہ دیٹ ریویلویشن کہیں پہ ریویلویشن میں مارکس کسی اسٹوڈنٹ کے بچ جاتے ہیں. بٹ اس وقت آن دا ہول جو ہماری نمبر آف اپلیکینٹس ہے فار ریویلویشن پرپزز، دیٹ از ویری لمیٹڈ. بہت کم بچے ریویلویشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں. کریڈیبلٹی آف ریزلٹس اینڈ از ویری گڈ. سو اسٹوڈنٹس کو ریویلویشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. مگر جہاں کرتے ہیں اور وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹلی پھر سے ایویلویشن کیا جاتا ہے اور اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس جو ہے وہ جج کی جاتی ہے ایک بار دوبارہ سے. اور اگر پہلے ٹیچر اور دوسرے ٹیچر کے بیچ میں 30% کی ویریشن ہے تو یہ پھر جاتا ہے تیسرے ایویلویٹر کے لیے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہو واز دا آن رائٹ ٹریک. سو ایک مطلب ٹائم کتنا لگتا ہے اس پروسیس میں؟ زیادہ ٹائم نہیں اب لگتا ہے کیونکہ ایویلویشن جو یو جی لیول میں ہے وہاں پہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس اور امتحانات کے سبجیکٹس ہیں. مگر ایک بار رزلٹ نکلتا ہے بیکاز ریویلویشن میں اسٹوڈنٹس کم ہوتے ہیں. کیپنگ ان ویو جو آپ کا بزی شیڈول رہتا ہے ایگزامنرز کنڈکٹ کرنے کا، اس میں پھر یہ سلسلہ بھی کرنا، یہ سارا کرنا پڑتا ہے. اور ہمیں جو کالجز کے اپنے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، جیسے کہ کالجز میں بھی کنٹینیوس ایکٹیویٹیز، ایک تو اکیڈمک ایکٹیویٹیز ہے، نان ٹیچنگ ہے، اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہے، اس کے علاوہ کلاسز ہے. سو یہ سارا کچھ ہمیں ایک سیمسٹر کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں یہ سارا کچھ ختم کرنے کا، جس میں پڑھائی بھی ہو جاتی ہے، ایگزامینیشن بھی ہوتا ہے، پھر سبسیکوئنٹلی ایٹ دا اینڈ آف دا سیمسٹر دوسرے سیمسٹر کی تیاری ہو جاتی ہے اور پہلے سیمسٹر کے رزلٹ نکالنے کی کوشش. سر، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ایگزامینیشن سے متعلق میرے ذہن میں آیا، ہاؤ ڈو یو انشور دیر از نو کاپنگ، نو چیٹنگ؟ دیکھیے، ایک تو دیر از نو کاپنگ اینڈ چیٹنگ ناؤ. ایٹ لیسٹ آئی کین سے وتھ سم لیول آف کانفیڈنس ہمارے پاس جو سپروائزری اسٹاف ہے وہ اسٹرکچرڈ ہوتا ہے. جی. وہ کالجز میں ہو، وہ یونیورسٹی میں ہو، اور کچھ جگہ پہ تو ہم نے CCTV کیمراز بھی رکھے ہیں جہاں پہ ڈائریکٹ ہم لوگ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ مانیٹر کرتے رہتے ہیں. اور اس کے اسکرینز ہمارے ایگزامینیشن میں لگے ہوتے ہیں. اچھا، یونیورسٹی میں مانیٹرنگ کرتے ہیں؟ لائیو اسٹریمنگ چلتی رہتی ہے کہ امتحان سینٹرز کے ہاؤ اٹ از گوئنگ. مگر اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سارے جو ڈگری کالجز میں ہم بہت سیٹسفائیڈ ہیں وہاں کے جو ہمارے سپروائزری اسٹاف ہے، ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ ٹیک دس رسپانسبلٹی، دے ڈو اٹ ویری میٹیکولسلی. اور پھر ہماری طرف سے یونیورسٹی آف کشمیر کی طرف سے نامنیٹڈ جو اسٹاف جاتا ہے دیکھنے کہ ویدر اٹ از ڈن ان اکارڈنس ود دا ریکوائرمنٹس آف ایگزامینیشن، دیٹ از آلسو انشورڈ. سو وہ وبا نہیں ہے اس سر. ابھی مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ مہینے نہیں ہوئے، آپ نے نیٹ پیپر لیک کا سنا ہوگا. جی بالکل. تو یہ جو پیپر لیک کا سلسلہ رہتا ہے کہ ہاؤ ڈو یو انشور دیٹ کوئی پیپر لیک نہ ہو، کیونکہ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. جی بالکل. دیکھیے، دیر از اے لاٹ آف
trust on paper setters, whosoever the paper setter جی. is. اور پھر there is a lot of credible staff and accountability جو یہ پرنٹنگ اور جو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. سو ایک تو پروسیس میں ٹرسٹ ہوتا ہے اور ایک پروسیس میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. سو وی انشور اکاؤنٹیبلٹی آف انڈیویجولز ہو آر انوالوڈ ان دا پروسیس. ہم اسکوپ نہیں ہوتی انسان کو کہ وہ اس ایکٹ میں آ جائے. جی جی. سو اکاؤنٹیبلٹی انشورس کریڈیبلٹی. کریکٹ. سو اگر اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو تو کریڈیبلٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. سو ہم لوگ بیکاز وی انشور اکاؤنٹیبلٹی دیر از اے کریڈیبلٹی ان دا سسٹم. اب تو اگر کوئی اس سلسلے میں پکڑا جاتا ہے مان لیجئے تو اس کے لیے پینل ایکشن ہے, اب سزا ہے. دیکھیے ہمارے پاس جب سے آپ نے اور ہم نے بھی پڑھا ہے ایک برابر اسٹیچوٹری پوزیشن ہے. میرے پریڈیسیسرز جو بھی تھے انہوں نے بھی فالو کیا. جب سے یونیورسٹی بنی ایک انفیئر مینز کمیٹی ہوتی ہے, جس کو بھی پکڑا جاتا ہے اس کا کیس ایک ہائی پاور کمیٹی پھر ایویلویٹ کرتی ہے کہ اس نے کاپینگ کیا ہے, اور اس کی جو پنشمنٹ ہے, جو ون ہو از کاٹ ان کاپینگ, اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ بھی پرسکرائبڈ ہے ان اسٹیچوٹس کہ اگر بچے نے کاپینگ کی ہے تو ہاؤ ہی از ٹو بی ڈیلٹ وتھ. سو مگر اب جو پرانے زمانے میں سننے میں آیا تھا ہوتا تھا, آج ویسا نہیں ہے. اکا دکا کیس رپورٹ ہو جاتا ہے, بٹ ان موسٹ آف دا کیسز وی ہیو اے ویری ٹرانسپیرنٹ کریڈیبل ایگزامینیشن سسٹم at our own university level, in the colleges, in every degree college, in affiliated colleges, medical colleges, ہر جگہ کے جو ایگزامس ہیں they are well monitored, well conducted. So ایسا بالکل نہیں ہے کہ there is any such compromises happening. سر ایویلویشن کا پروسیس کیا رہتا ہے؟ دیکھیے مطلب ایک زمانے میں ہم سنتے تھے کہ راؤنڈ ٹیبل ہے, ایویلویشن ایک جگہ جمع ہوتے ہیں کسی ہال میں, تو سارے ٹیچر سارے ایویلویٹرس تو ان کے سامنے آنسر بکس دیے جاتے ہیں تو وہ کرتے رہتے ہیں. آج کل کیسے؟ آج بہت سارے میتھڈالوجیز ہیں, بٹ ایک چیز جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دیٹ ایوری تھنگ از کوڈڈ. سو نہیں, وہ تو کوڈ پہلے بھی ہوا کرتے تھے. بالکل بالکل. اب ہمارے پاس ڈفرینٹ سینٹرز ہوتے ہیں جہاں پہ ہم جس طریقے سے ہمارے جو چوزن ایویلویٹرز ہوتے ہیں وی انشور دیٹ دا ایگزامینیشن جو سسٹم ہے وہ کریڈیبل رہے, ایویلویشن کریڈیبل رہے. بٹ کچھ چیزیں ہیں جو شاید یہاں پہ جی مناسب نہیں ہوگا بولنا, مگر اتنا ہے کہ جو بھی ہمارا ایویلویشن سسٹم ہے بہت ہی کریڈیبل ہے. ہمارے ٹیچرز بہت کریڈیبل ہے. دے انشور دیٹ دی ایویلویشن از کریڈیبل ان اٹ سیلف. سر کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی پیپر آپ کو کینسل کرنا پڑتا ہے جی ایگزامینیشن پروسیس میں. کہ مان لیجیے کل کسی کا کوئی فزکس کا پرچہ تھا, تو کل کی کوئی سچویشن ایسی رپورٹ ہوئی تو آپ پوسٹ پون کرتے ہیں. یہ دیکھیے ایک تو آرڈینرلی ہم کوئی ایگزام پوسٹ پون نہیں کرتے, نہ ہی کینسل کرتے آرڈینرلی. جی جی. کبھی کبھی ہمیں ہمارے جو سارے ڈیٹ شیٹس نکلتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی چھٹی نہ آئے, جو گیزیٹیڈ ہالیڈے ہو, سنڈیز ہو, اس کے علاوہ. مگر کبھی کبھی ہمیں ایگزامس کو جو ڈیٹ ہے چینج کرنا پڑتا ہے. جیسے ہمیں عید آتی ہے تو اٹ از سبجیکٹ ٹو کریسنٹ آف مون جو ہے نا, تو کبھی ہم نے سیٹرڈے کو ایگزام منڈے کو رکھا تھا ایگزام, عید ٹیوزڈے کو آ گئی یا منڈے کو آ گئی, تو وی ہیو ٹو ڈیفر دا ایگزام. دیز آر سم اسپیشل. اس کو ریشیڈول کب کرتے ہیں؟ بس امیڈیٹلی پہلے ہم ڈیفر کر دیتے ہیں. ایک کوشش آلریڈی ان کے ڈیٹ شیٹ میں ڈیٹس ہوتے ہیں, ہاں, تو ہم پریفر کرتے ہیں اس کو لاسٹ کا پیپر پھر ڈیزگنیٹ کرنے کے لیے. تو اس میں یہ بھی ہے کہ دیٹ ہم لوگوں کی جتنی کوشش رہتی ہے کہ ایگزام کسی بھی حالت میں نہ ڈیفر ہو نہ کینسل ہو, کیونکہ اگر ایگزامینیشن افیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایک لوپ کھڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ سارا پروسیس ہمیں پھر سے کرنا پڑتا ہے. تو اسٹوڈنٹ کو بھی دیکھیے اس نے تیاری کی ہوتی ہے, پھر اس کو پھر سے ایک بار دیکھنا پڑتا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں جتنا ممکن ہو کہ دیٹ اسٹوڈنٹ کو یہ سارا پروسیس, یہ ایگزامینیشن ڈیفر کینسل یہ سب نہ ہو. تو اب دیر ول بی اے ہارڈلی این انسیڈنٹ جہاں پہ ہمیں یہ کینسل کرنا پڑتا ہے. زیادہ تر یہی کبھی جو ہم نے ڈیٹ شیٹس نکالے ہوتے ہیں چھٹی کا پیٹرن چینج ہو جاتا ہے, تو اس میں اسٹاف اویلیبل نہیں ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس کی جینوئن ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے جیسے عید ہے. سو ادروائز ایگزامس. اب یہ شکایتیں نہیں ہوتی کہ آؤٹ آف سلیبس ہے؟ بہت کم ہوتی ہے, کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا تھا پہلے کہ آؤٹ آف سلیبس سے پھر کینسل ہوتا تھا اس کا, اور اس کے بعد 10 دن 15 دن کے بعد اس کا ایک نیا پیپر سیٹ ہوتا تھا, اس کے بعد اس کا ایگزام لیا. آج تو میں اس پوائنٹ پہ آئی ول کمپلیمنٹ ایوری اسٹیک ہولڈر انکلوڈنگ ٹیچرس کہ دیٹ پیپرز آر سیٹ اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود دا سلیبس
اینڈ اسٹوڈنٹس ہیو آلسو بھی اچھے سے پڑھتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیٹ کوئی کوشچن پیپر اگر ہوگا اکا دکا کوشچن تو دین وی ہیو اے سیٹ ایس او پی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر. ہم لوگ اس کو ایکسپرٹس کو لیتے ہیں, ایکسپرٹس کو بھیج دیتے ہیں, ایکسپرٹس اس کو ریویو کرتے ہیں, ایویلویٹ کرتے ہیں. اگر ان میں کوئی گنجائش نظر آتی ہے تو دین وی ٹیک نیسسری میجرس. اچھا سر, ڈسٹینس بورڈ ایگزامینیشن جو ہوتے ہیں وہ ڈسٹینس ایجوکیشن والے خود لیتے ہیں نہیں, یا وہ ایگزامینیشن وہ بھی بھی آپ ہم ہی ہی کنڈکٹ کرتے ہیں؟ سارے ڈسٹینس. دیٹ از این ایڈیشنل برڈن. اٹس ناٹ اے برڈن بٹ یس وی انشور یہ جو ڈسٹینس ایجوکیشن کے ایگزامز ہیں یا باقی جو بھی ایگزام ہوتا ہے ڈسٹینس ایجوکیشن میں ہمارا ایک بہت بڑا لاٹ ہوتا ہے جو ڈسٹینس میں بی ایڈ کرتے ہیں. اس میں کچھ اسٹوڈنٹس یہاں کے بھی ہیں, باہر کے بھی ہیں. سو اس میں بھی ہم ان آرڈر ٹو انشور کنسسٹنسی ان دا سسٹم وی انشور کہ ہم لوگ ڈیٹ شیٹ ٹائم پہ نکالیں, ان کو ٹائم پہ ایگزام ہو جائیں. اور ہم نے پوری کوشش کی ہے اس بار اور پچھلے 1-2 سال 2.5 سال سے کہ جو ہارش ونٹرز ہیں جیسے جنوری فیبروری ہے جب اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہو کہ ایگزام اس ٹائم پہ نہ ہو. سو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دسمبر تک لگ بھگ ختم کریں سارے ایگزامس ایک اکیڈمک ایئر کے. اور اگر کچھ رہتا ہے پھر دین وی اسٹارٹڈ اگین آفٹر جو کالجز کی چھٹی ہوتی ہے. اگر کچھ دن کبھی آ جاتے ہیں کیونکہ جنوری کے 2-4 دن آ جائیں گے اس ایگزام میں, بٹ کوشش رہتی ہے کہ جو ہارش ونٹرز ہے وہ سب اسٹیک ہولڈرز خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے ہیں جو ہمارے یا ٹیچرز جو اس ڈیوٹی میں لگے ہوتے ہیں کہ ایگزامینیشنز شوڈ بی کنڈکٹڈ ویل بیفور دا آن سیٹ آف ہارش ونٹرز. مجھے صاحب کتنے کالجز آپ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں؟ گورنمنٹ پرائیویٹ اٹس مور دین اراؤنڈ 200 کالجز وی ہیو اکراس 200 کالجز کشمیر کے؟ جی, کشمیر پروونس میں 200 کالجز کا ایگزام کرنا ڈفرینٹ کورسز کا, اٹس اے بگ ڈیل. یہ جو ہماری کلسٹر یونیورسٹی بنی جی اس کے ساتھ بھی کچھ کالجز جڑے ہیں جی, اس سے تو کچھ برڈن کم ہوا ہوگا؟ کلسٹر از بیسکلی کلسٹر آف 4 کالجز جو ہمارے 4 سٹی کے کالجز تھے, امر سنگھ کالج, وومنس کالج, تو جو 4 تھے وہی پھر کلسٹر یونیورسٹی بنی. وہ اپنا ایگزام خود کنڈکٹ کرتے ہیں؟ جی, وہ ایک الگ یونیورسٹی ہے کلسٹر یونیورسٹی. اٹ یوز ٹو بی پارٹ آف یونیورسٹی آف کشمیر بٹ وتھ پیسیج آف ٹائم اٹ بیکیم این انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی which is now a cluster university. اور ہمیں ان کے ساتھ اب ایز سچ اکیڈمک یا ایگزامینیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اپنا سب کچھ خود کر دیتے ہیں. جی, یہ جو بیک لاگ ہوتا ہے بی ایڈ کا اور پی جی کورسز کا, اس کی کلیئرنس کا, اس کو کلیئر کرنے کا کیا کوئی سسٹم ہے؟ کس کا جی؟ یہ جو بی ایڈ کے کچھ بیک لاگ رہتے ہیں ہم لوگ کنٹینیوس پہلے ان کے ریگولر ایگزامس کرتے ہیں, جو اس میں فیل ہو جاتے ہیں یعنی پھر وی گو فار اے بیک لاگ ایگزامس. سو یہ بھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے نومبر میں ان کے ایگزامس رکھے, اس نومبر میں 1st 2nd اور 3rd 4th کے ان کے ایگزامس ہیں. جب ان کے ریزلٹس نکل جائیں گے دین وی ول گو ٹو دا ان کا ریزلٹس کے بعد پھر ان کا جو اس ایگزام میں فیل ہو گئے وہ اگلے سال پہلے بیک لاگ ایگزامس دیں گے. اور مین وائل پھر اگلے سال پھر اکتوبر نومبر میں ان کے ریگولر ایگزامس ہو جائیں گے اور ڈگری شیل بی کمپلیٹڈ آن ٹائم. اٹس اے 2 year ڈگری. ڈاکٹر ماجد صاحب, الٹیمیٹلی یونیورسٹی سے کوالیفائی کرنے کے بعد جی پی جی یا گریجویشن ایک سرٹیفکیٹ تو ملتی ہے, چاہے آپ بعد میں وہ کالج سے حاصل کریں یا ڈیجی لاکر میں دیکھیں. واٹ از دا سسٹم آف فیک سرٹیفکیٹس, کیونکہ یہ کافی دیر سے رہا ہے, اور آپ کی سرٹیفکیٹ سیکورٹی مارک کیا ہے؟ ہمارے پاس وی ور پرابلی امنگ دا فرسٹ یونیورسٹیز جو انشور کرتی ہے جو سیکورٹی فیچرز ایمبیڈڈ ہیں ڈگری سرٹیفکیٹس میں. اس میں بہت سارے سیکورٹی فیچرز ہیں, مناسب نہیں رہے گا یہاں بولنے کا, بٹ اٹ از ناٹ سیکورٹی فیچرز ہیں بہت سارے, فیک بنانے کا کوئی چانس نہیں ہے. ایون جب آپ اس کو زیروکس کریں گے تو اس کو سائڈ میں آ جاتا ہے ڈپلیکیٹ زیروکس. سو وی انشور دیٹ ڈگری جو وہ ایک پرانا زمانہ تھا فیک ڈگری سرٹیفکیٹس کا, کیونکہ وہ پیپر بھی ویسا تھا, بٹ آج ویسا کچھ نہیں ہے. اور دس is also complemented by the data which is available online. جی جی. So آج we are الحمدللہ at that point کہ ایسی چیزوں سے ہمیں نجات. اچھا, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ دفتروں میں ملازموں کی سرٹیفکیٹس چیک کرنے کے لیے یونیورسٹی کو ریفر ہوتی ہیں بہت زیادہ. تو ایسے میں کچھ کیسز نکلے ہیں کہ آپ کو لگا کہ جو آپ خود ایم اے کرتا ہے کلیم وہ ایکچولی ایم اے ہے ہی نہیں؟ دیکھیے یہ تو ہمیں ایک ویریفیکیشن جو پروسیس ہے وہ کنٹینیوس ہوتا ہے. ویریفیکیشن پروسیس ہمیں صرف کشمیر سے نہیں آتا ہے, صرف گورنمنٹ سے نہیں آتا ہے, یہ پورے ہندوستان سے میں آتا ہے, پوری دنیا سے آتے ہیں. یہ بھی ایک سلسلہ ہے آپ کے پاس ریگولر.
جیسے کہ آپ باہر جاب کریں گے، سو ایک تو پہلے ود ان آور اون کنٹری، جیسے دہلی جاتا ہے، بامبے جاتا ہے، وہ ریفر کرتے ہیں سرٹیفکیٹ. جی بالکل، یہ ہمیں چیک کر کے دے دو کہ ویریفائڈ ہے، از اٹ اوریجنل، اس میں کوئی یہ تو نہیں. سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ ہمارے جو جیسے سعودی جاتے ہیں یا گلف جاتے ہیں، وہاں سے ہمیں سرٹیفکیٹس کی کیوریز آتی ہیں. اچھا، آتی ہیں؟ بالکل، اور کہتے ہیں کہ ان کی جینوینٹی ہمیں کلیم کریں، اور ہم لوگ ایک پروسیس ڈیفائنڈ ہے، اور اس میں بھی ہم نے اب اس ماہ سے ہم اس کو کمپلیٹلی آن لائن کر رہے ہیں. جو بھی ریکویسٹ آئیں گے آپ کے پلیٹ فارم سے، میں پورے سوسائٹی، سول سوسائٹی اور اپنے جو بھی گورنمنٹ ہمیں ویریفیکیشنز بھیجتے ہیں، اٹ ول بی ڈن کمپلیٹلی آن لائن، سو دیٹ کہ ہمارے پاس جو ریکویسٹ بھی پہنچے گی، اٹ ول ریچ اس ان آن لائن مینر، اور جو ویریفیکیشن ان کے پاس پہنچے گی وہ بھی ایک آن لائن مینر میں ہی پہنچے گی. سو verifications is a continuous process for us, not only from within our own Jammu and Kashmir, but it's pan whole country, pan globally. سر، میں یہ جاننے کی دلچسپی رکھتا ہوں کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے آپ کی نظر میں، آپ کے ڈنر کے دوران، کہ سرٹیفکیٹ نکلی ہے، مطلب جو وہ کلیم کرتا ہے وہ نہیں تھا؟ اب کبھی دیکھیے کوئی کسی کا نام ہمیں نہیں لینا ہے، لیکن اس طرح کے انسٹنسز ہیں. ویری ریئر. جیسے آپ نے کہا آج کل کے زمانے میں تو یہ بالکل پاسبل نہیں ہے، بٹ کبھی اگر پرانا کوئی کیس ہو 80s کا 90s کا جو اس وقت ویریفائی ہوتا ہے کبھی، سو وی ہیو ٹو گو تھرو دا اوریجنل سورسز. تو اف اٹ از ناٹ ان اکارڈنس ود دا ریکارڈس، اٹ از ایکچولی کمیونیکیٹڈ ٹو دا تھرڈ پارٹی، یس، کہ دیٹ اٹ از ناٹ ان اکارڈنس ود دا ریکارڈ پوزیشن آف دا انسٹیٹیوشن، اینڈ دین دے may ٹیک اے کریکٹیو میجر اگین. سو اس سے پہلے اگر کبھی ہوا بھی ہے تو انسٹیٹیوشن ہیز ٹیکن نیسسری ڈیسیجن، نیسسری ایکشنز ہیو بین ٹیکن ٹو انشور کہ وہ اف اٹ از پراپرلی کمیونیکیٹڈ اینڈ پیپل آر پٹ ٹو ٹاسک، اگر ایسا کچھ ہے. سو اس وقت تو بٹ ایز یو سیڈ ویریفیکیشن از اے کنٹینیوس پروسیس. سر، ایگزامینیشن اتنے سارے آپ کنڈکٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک سلیبس بھی بنتا ہے جو آپ ہی لوگ بناتے ہیں. تو کتنی دیر کے بعد، کب تک، کتنی دیر کے لیے آپ کا سلیبس ویلڈ رہتا ہے، اور ہاؤ آفن یو اپڈیٹ اور چینج؟ دیکھیے، پہلے تو جو سلیبس بنتا ہے یا ایک کورس کے ایک سبجیکٹ کا جو سلیبس بنتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس بورڈ آف اسٹڈیز ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کا. جیسے اگر فزکس کا ہے تو وہاں کا بورڈ آف اسٹڈیز ڈٹرمائن کرے گا کہ انڈر گریجویٹ میں بچہ کیا پڑھے گا. تو ایٹ لیسٹ دس لاٹ آف مائنڈس کم ٹوگیدر ٹو ڈیسائڈ کہ وٹ ہی ول اسٹڈی، فرسٹ سیمسٹر میں کیا پڑھے گا، سیکنڈ میں کیا پڑھے گا، سو آن اینڈ سو. اور یہ بھی کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے سلیبس کو ریویو کرنے کا، اور کبھی کبھی ہم سبجیکٹس کو ایڈ کرتے ہیں اور نئے سبجیکٹس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. فار ایگزامپل اس وقت ہم نے اپ ٹو 2014 اینول اسکیم ہوا کرتی تھی. جی. 2015 میں سیمسٹر اسکیم واز انٹروڈیوسڈ. ان 2016 وی انٹروڈیوسڈ چوائس بیسڈ کریڈٹ سسٹم. گریجویشن میں جو سیمسٹر اسکیم تھا، اور 2022 سے وی ہیو انٹروڈیوسڈ نیپ. سو اس نیپ کا جو اسٹرکچر بنانا تھا، سبجیکٹس کون سے پڑھیں گے، کمبینیشنز کون سے پڑھیں گے، اس میں ڈپارٹمنٹ آف یونیورسٹی کے سارے ڈپارٹمنٹ، کالج کے سینئر فیکلٹی ممبرز، انہوں نے اسٹرکچر ڈیفائن کیا، کون سا سبجیکٹ پڑھیں گے، اس کا کریکولم کیا ہوگا، اینڈ چینج کیا اگر ہوگا. سو یہ چینج بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے اس بار 2022 میں ابھی 4 سال تک یہ ایک بیچ پہلا نکلے. Then it can be after few years, couple of years, 3 years, 4 years, also as per the requirements of the syllabi. یہ اپڈیٹ بھی ہو سکتا ہے، چینج بھی ہو سکتا ہے، اور ریویو بھی ہو سکتا ہے. اور بہت بار ہم لوگ نئے سبجیکٹس انٹروڈیوس کر سکتے ہیں، جب سبجیکٹس کو اپڈیٹ کرتے ہیں، بیکاز اب جو سسٹم ہے وہ بہت ایوالو کرتا ہے. جو کل تک ریلیونٹ تھا وہ شاید کل irrelevant بن جاتا ہے. تو سیلیبس ہیز ٹو نیسسرلی بی ماڈیفائڈ ٹو انشور دا کریڈیبلٹی کہ اسٹوڈنٹ جو پڑھے گا اس کی مارکیٹ اورینٹیشن، امپلائیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے نیپ میں ایک بہت زیادہ اسٹریس ہے اسکل اورینٹیڈ کورسز پہ. تو ایک بچہ صرف اکیڈمکلی اچیو نہ کرے بلکہ اس کے ہاتھ میں اسکل بھی ہو وچ ول انہانس ہز امپلائیبلٹی. سو دس از فار نیشنل ایجوکیشن پالیسی بھی یہ چیز ہے. بالکل اسکل کا اسکل ایک بہت امپورٹنٹ اور اسٹریسفل چیز ہے. ہم بچوں کو نہ صرف پڑھائیں، ایجوکیٹ کریں، بلکہ آلسو ان کو اسکل کے لیے تیار کریں. ایک زمانہ تھا جب ایجوکیشن امپلائیبلٹی تھی،
اب اسکل از امپلائبلٹی. True. سو پرانے زمانے میں بچے کو یہ کہا جاتا تھا آپ پڑھو تو ایک گورنمنٹ جاب اور جاب کا ایک اسٹریس تھا. اب تھنگز ہیو چینجڈ. وی ہیو ٹو پروڈیوس انٹرپرینیورس. ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے, ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور سیلف امپلائبلٹی کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. اس کے لیے ہمیں اسکلفل بچوں کو تیار کرنا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ گریجویشن میں یو جی کورسز میں یو ول فائنڈ لاٹ آف اسکل کورسز جو ایک اسٹوڈنٹ کو نہ صرف اکیڈمکلی وہ تو تیار ہوتا ہی ہوتا ہے بٹ اس کے لیے وہ اسکل میں بھی وہ تیار ہے سو دیٹ ہی کین پرفارم in a very good job market. He can get his employability increases manifold. نہیں, جب does their degree show this We are planning جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں جو بچے کہ شو کی یہ کس چیز میں اسکل ہے بالکل. وی آر آلسو ٹرائنگ ٹو ڈو جو اسکل فریم ورک ہے اس حساب سے ان کی جو ڈگری ہے اور ان کے حساب سے جو ان کے ڈاکیومنٹس ہے دے کین بی اسٹرکچرڈ ان اکارڈنس ود دیٹ. یہ جو آپ کا یونیورسٹی میں جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے کنٹرول ایگزامینیشنز کا, آپ نے اس کی انٹری کچھ ریسٹرکٹ کر دی ہے؟ ہم نے ریسٹرکٹ نہیں کی ہے, ہم نے انٹری کو سنگولر پوائنٹ بنا دیا. پرانا زمانہ ہوا کرتا تھا اسٹوڈنٹ بھی آتا تھا اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ مجھے کس سیکشن میں جانا ہے کیا جانا. اب ہم نے ساری سروسز جو آپ نے پہلے ہمیں سوال پوچھا تھا سنگل ونڈو میں, سو ہم نے انٹری اوپن کی ہے ساری سنگل ونڈو میں. تو ایگزامینیشن کا جو ریسٹ آف دا سیکشنز ہے وہ بیک اینڈ ٹیم ہے. جو سنگل ونڈو ہے وہی ہے جو بھی اسٹوڈنٹ کو گریوینسز ہیں پرابلمز ہیں کچھ بھی ہو تو اٹ از ٹو بی ریزالو. اس کے علاوہ ہم نے جتنی ممکن کوشش ہے ہم نے کی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو نہ آنا پڑے. دس از آور, کیونکہ اسٹوڈنٹ ایون اف ہی لیوز ان لال چوک اس کو تب بھی نہ آنا پڑے. دیکھیے اسٹریس جتنا منیمائز ہوگا اتنا اچھا ہے. فون پہ وی ہیو کیپٹ اے کال سینٹر, مگر اگر تب بھی اس کو آنا پڑے تو اس کے لیے ایک کمفرٹیبل سنگل ونڈو ہے جو سینٹرلی کولڈ اینڈ ہیٹڈ ہے. نہیں آن لائن بھی اگر اس نے اپلائی کیا آپ نے کسی پرابلم کے لیے کتنی دیر میں سالو ہوتی ہے؟ دیکھیے ہم نے جو لگ بھگ ساری پرابلمس ہیں الحمدللہ وی آر ڈن اوے ود موسٹ آف دا ٹائمس. دیکھیے فار ایگزامپل جتنی بھی ڈگری سرٹیفکیٹس تھی 2013 سے آج تک 2014 سے وی ہیو انشور دے آر ڈسپیچ ٹو دا کالجز. سو اسٹوڈنٹ پرائمرلی ڈگری ٹرانسکرپٹ کے لیے آتا تھا وی ہیو انشور وہ وہاں پہنچا. اس کے علاوہ جو ایگزامینیشن ہے وہ سارا آٹومیٹڈ ہے, ریزلٹس ویب سائٹ پہ ہے. تو وہ کیا وجوہات ہے جب وہ ایک ایسا ایشو ہے جو اسٹوڈنٹ کو جس کی وجہ سے آنا پڑتا یونیورسٹی آنا پڑتا, مگر جب وہ آتا بھی ہے اگر وہ آتا بھی ہے اب اسٹوڈنٹس کا جو انفلو ہے وہ بہت منیمم ہو چکا ہے بیکاز جتنی کوشش ہے اب جو بھی آتا ہے وہ بھی کمفرٹیبلی بیٹھے. وہاں پہ ہم نے ساری ایمنیٹیز رکھی ہیں. سو اسٹوڈنٹ کو جو دھوپ میں یا بارش میں بیٹھنا پڑتا تھا یا کھڑا رہنا پڑتا تھا, ہم آپ کو انوائٹ کریں گے کبھی آپ آئیے ہمارے پاس اور دیکھیے کہ کمفرٹ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کمفرٹیبلی اس سسٹم میں بیٹھے اور جو بھی ان کا ایشو ہے دیٹ شوڈ بی ریزالو دیئر اینڈ دین اونلی. سر آپ یہ جو لداخ الگ یو ٹی ہے آپ تو آپ لداخ کی بھی اسٹوڈنٹس کے ایگزامینیشن کنڈکٹ کرتے ہیں؟ اب نہیں, جو پرانے ہیں وہ ان کے ہم ابھی بھی ایگزامس کرتے ہیں. ہمارا کچھ وہاں پہ ابھی نہیں, وہاں تو کوئی یونیورسٹی ابھی ہے نہیں. ہے یونیورسٹی آف لداخ میں ہے. تو مگر بہت سارے اسٹوڈنٹس جو تھے ہمارے لداخ اور کرگل کے تھے اینڈ جو بھی وہ انرولڈ ہیں ہمارے ساتھ ان کے ایگزامس تو ہم ہی کرتے ہیں. کوئی بیک لاگ کینڈیڈیٹس ہوں, ہمارا وہاں پہ ایک بی ایڈ کا چیپٹر ہوا ہے جو لداخ اور کرگل کا. سو ہم جب ان کا ایگزام ہوتا ہے بی ایڈ چیپٹر کا وہ ہم لیہ اور کرگل میں ہی کرتے ہیں. سو وی انشور کہ ان کو بھی ٹریول نہ کیونکہ ایک ڈسٹینس کا ایک بی ایڈ کورس وہاں پہ بھی چلتا ہے لداخ, تو ان کو بھی جو وہاں کے انرولڈ ہیں بی ایڈ ڈسٹینس تو ان کے لیے ہم سینٹر وہیں رکھتے ہیں. سو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کو اننیسسری ٹریول کرنا پڑتا ہے ان کو وہ نہ کرنا پڑے اور وہ اپنے وتھ کمفرٹس وہاں پہ ایگزام دے. کچھ ہمارے پاس مگر آپ یہ تو ابھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ بہت سارے ابھی بھی لداخ اور کرگل کے بچے ہیں جو یونیورسٹی آف کشمیر میں آج بھی اچھے نمبرز میں پڑھتے ہیں, خاص طور پہ گریجویشن اور بی ایڈ کورسز میں. تو اب مگر وہاں ان کی اپنی یونیورسٹی ہے کیونکہ آپ کی ایڈمیشن پالیسی اب اوپن ہے, کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے اس کے لیے اور اچھے خاصے اسٹوڈنٹس آتے بھی ہیں. وہ کیچمنٹ وہ ہوتا تھا وہ پہلے وہ سلسلہ نہیں اب اتنا نہیں ہے. مطلب ایون فارن اسٹوڈنٹس کین اپلائی اینی ٹائم. یس, فارن اسٹوڈنٹس آتے بھی ہیں ہمارے پاس. اچھا ہے جی. یہ جو ایگزامینیشن کا سلسلہ آپ کا ہے مطلب جیسے آپ کے پی جی کورسز ہیں ڈفرینٹ کورسز ہیں, فزکس ہے, بایولوجی ہے, کیمسٹری ہے,
LLB ہے یا باقی سائملٹینیسلی ایک ہی ٹائم پہ ان کے ایگزامینیشن ہوتے ہیں ڈفرنٹ؟ لگ بھگ جو یونیفارم اکیڈمک کیلنڈر ہے تو ہم لوگ لگ بھگ ان کے ایگزامز مور اور لیس اکٹھے کر دیتے ہیں، مگر کچھ ایگزامز ہیں جو اپنا شیڈیول فالو کرتے ہیں، جیسے MBBS ہے، انجینئرنگ ہے، لا ہے، ان پہ جو MBBS کے ایگزامز ہیں ان کا جو ٹائم لائنز اور شیڈیول ہے وہ NMC ڈیفائن کرتا ہے کہ ان کا ایگزامز کب ہوں گے، ان کا رزلٹ کب نکلے گا، ان کا سپلیمنٹری ایگزام کب ہوگا، ان کے کلاسز کب شروع ہوں گے. سو کہیں پہ ہمیں جو گائیڈ لائنز ہیں وی ہیو ٹو ابائڈ بائی دا نیشنل گائیڈ لائنز. کہیں پہ جو ہیں جو UG کورسز ہیں، جو جیسے کورسز ہیں جو MBBS ہے اٹس گورنڈ بائی NMC یا انجینئرنگ از گورنڈ بائی AICT، مگر جو UG ہمارے اپنے کورسز ہیں کالجز میں ہو رہے ہیں وہاں پہ ہم لوگوں نے ایک ڈیفائنڈ ٹائم آف ایگزام رکھا ہے. تو اسٹوڈنٹ، ٹیچر، ایوری اسٹیک ہولڈر، اب پیرنٹس سے بچے تک، سول سوسائٹی، ایوری بڑی از اویئر کہ دسمبر میں ان کے ایگزامس ہیں، جولائی میں ان کے ایگزامس ہیں. سو اٹس ایک پریڈکٹیبلٹی ہم رکھنا چاہتے ہیں ایک سسٹم. آپ کے دو بڑے امپورٹنٹ سیکشن ہوتے ہیں، سیکریسی اینڈ ٹیبولیشن. جی شاید آپ اس پہ زیادہ ڈائیورج نہیں کرنا چاہیں گے لیکن تھوڑا سا انفارمیشن دے دیجیے. بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس بارے میں. دیکھیے ایک ٹیبولیشن جو ایک پرانا ٹرم تھا، جو پرانے زمانے میں ریزلٹس کو ٹیبلیٹ کرتے تھے کیوں فزیکل ہوا کرتا تھا. جی. تو یونیورسٹی بہت پرانی ہے، اس وقت یہ ٹیبلیشن سیکشن ہی تھا جو رسپانسبل تھا یہ سارا ڈیٹا جمع کرنے کے لیے اور پھر رزلٹ کمپائل کرنے میں اور ڈکلیریشن کرنے میں. اسی لیے اس کو اس زمانے میں ٹیبلیشن سیکشن کہتے تھے. گیجٹ وہیں سے بنتا تھا. گیجٹ وہیں سے بنتا تھا. پھر وتھ ٹائم آٹومیشن سٹارٹ ہو گیا. اب لگ بھگ سارا کام ڈیجیٹائزڈ ہے، پیورلی ڈیجیٹائزڈ ہے. تو کام وہی اب بھی ہوتا ہے، وہی ٹیبولیشن ہوتا ہے، بٹ لگ بھگ یہ سارا کام اب ڈیجیٹائزڈ ہو چکا ہے. جی. تو کام وہی ہے، طریقہ جو تھوڑا آسان ہو چکا ہے، کیونکہ پہلے وہ اسٹیچوٹس جو ٹیبولیشن تھا وہ اٹ وڈ رولز وغیرہ بنتے تھے. اب وہی رولز مگر ان ٹیکنیکل آرڈر بنتے ہیں. تو جیسے کہ آپ نے کہا سیکریسی تو کمپلیٹلی سیکریسی ہے. جی. تو وہ ایک پروسیس ہے جو سینسٹیو کام ہوتا ہے ہمارا. یہ جو ایویلویٹڈ آنسر شیٹس ہوتے ہیں کتنی دیر تک آپ ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں رزلٹ ڈکلیئر ہونے کے بعد؟ دیکھیے ہمارے پاس پہلے تو رزلٹ نکلتا، اس کے بعد ہمارے پاس ریویلویشن کا رزلٹ نکلتا ہے. تو 6 مہینے تک وی آر ہولڈ them بیک، بیکاز اب دیکھیے ہمارے پاس انفینائٹ اماؤنٹ آف اسپیس بھی نہیں ہے جہاں پہ یہ ہم رکھے. جی. تو اسٹیچوٹری پوزیشن کے حساب سے کیونکہ اتنے سارے ہیوج بلک آف آنسر دے ہیو ٹو بی ٹیکن کیئر آف. تو 6 مہینے تک آفٹر دا ڈکلیریشن آف ریزلٹس دے ریمین وتھ اس فار 6 months. اس کے بعد آپ اس کو ڈسپوز وی ڈسپوز them off. سر اسٹوڈنٹس کی انفارمیشن کے لیے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ امتحان تو اسٹوڈنٹس کو ہی دینا ہے، چاہے انڈر گریجویٹ لیول کا دیں یا PG لیول کا دیں. ٹائم مینجمنٹ کا کیا رہے گا ان کے لیے؟ تھوڑا سا ٹپس جاننا چاہیں گے آپ سے. دیکھیے ٹائم مینجمنٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. ان ایگزامینیشن سسٹم ٹائم از دا موسٹ کروشل پارٹ. ایک تو بچہ کبھی کبھی میں نے یہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو ایڈوائز بھی کیا ہے. اسٹوڈنٹس نارملی غلطی کیا کرتے ہیں، دے اسٹارٹ فرام دا جو سب سے بڑا کوشچن ہے، سو دے پٹ اے لاٹ آف ایفرٹ ان ٹو اٹ، اور بائی دا ٹائم از اوور ان کے جو کوشچنز ہیں، جو چھوٹے کوشچنز ہیں آبجیکٹیو ٹائپ یا اسمال کوشچنز ہیں، دے اینڈ اپ لوزنگ دیٹ ٹائم آن دس. تو جو پیپر کا نارملی اسٹرکچر ہوتا ہے وہ انکریمنٹل ہوتا ہے، پہلے ویری اسمال، پھر اسمال اور پھر لانگ ٹائپ کوشچن. تو ایکچولی دیٹ سیکوینس شوڈ بی فالوڈ. ٹرائی ٹو گیٹ ہولڈ آف جو چھوٹے چھوٹے کوشچنز ہیں جن کے مارکس یو کین اسکور کوئکلی. یو کین اسکور کوئکلی. اب عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ مے بی اٹس بیکاز مور ٹیمپٹنگ، اسٹوڈنٹس ٹرائی ٹو فرسٹ اٹمپٹ بڑے کوشچنس. ان کو لگتا ہے کہ شاید اس میں کافی ٹائم لگنا ہے تو پہلے سے جبکہ ریورس ہونا چاہیے. تو جو پھر ٹائم بچتا ہے دیٹ کین بی یوزڈ in accordance to the number of questions. اور ایک جو ہمارے سینئرز بھی ہمیں کہتے تھے ایز اے اسٹوڈنٹس کہ یو شوڈ فرسٹ ڈو واٹ یو نو اینڈ لیو ریسٹ فار دا اینڈ. اگر کسی چیز پہ کسی سوال پہ ڈاؤٹ ہے تو پہلے وہ چھوٹے کوشچنس کرو جو آتے ہیں، پھر میڈیم والے کرو، پھر لانگ کرو جو آپ کو آتا ہے. پھر جو آپ کو نہیں آتا ہے اس کو ٹرائی کرنے کے لیے یو شوڈ ڈو اٹ ان دا اینڈ. سو ایک انکریمنٹل فیشن شوڈ بی آلویز آپٹیڈ. اسٹوڈنٹس کو ایگزامینیشن کے لیے پریپریشنز کرنی پڑتی ہیں.
جی کہ جب بھی پریپریشن کرے گا، پریپیئر ہوگا، تبھی تو وہ آگے کچھ کر پائے گا ایگزامینیشن ہال میں. تو پریپریشن کے بارے میں کچھ آپ ٹپس دینا چاہیں گے؟ دیکھیے پہلے تو میں کیا گروپ اسٹڈیز کرنا اچھا ہے؟ ایک تو میں آپ سے بڑا دیز آر ویری گڈ کوشچنز ایٹ سم ٹائم. دیکھیے ایک تو اسٹوڈنٹ کو یہ جو سیمسٹر لگتا ہے اس کو 6 مہینے کا، یہ 6 مہینے کا ہوتا ہی نہیں ہے. اٹ ہیز اونلی فار اکیڈمک پرپز 90 ورکنگ ڈیز. اچھا، یہ 90 دن میں اس کا سلیبس کمپلیٹ ہونا چاہیے. سو سلیبس ایک جو سیمسٹر ہے 1 سال ہے، جیسے ہم جانتے ہیں. پہلے ہمارے یہ پورے دیش میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ سمر ویکیشن ہو، ونٹر ویکیشن ہو، 1-2 مہینے تو چھٹیاں میں جاتی ہیں، وہاں بچتے ہیں 10 مہینے. سو اگر آپ اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے تو 5 مہینے آ جاتے ہیں. سو اس 5 مہینے میں 90 ورکنگ ڈیز اراؤنڈ 4 مہینے میں آ جاتے ہیں. سو باقی 1 مہینہ جو ہوتا ہے وہ اٹ از فار ایگزامز اینڈ ادر تھنگ. سو اسٹوڈنٹ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ دیٹ اٹ اسٹارٹس اینڈ اٹ ول اینڈ. سیمسٹر بہت کم ٹائم ہوتا ہے. سو ہی شوڈ اسٹارٹ پریپیئرنگ اٹ فرام دا ڈے 1. ایک جو پرانا 1 سال کا سسٹم ہوا کرتا تھا، اسٹوڈنٹ ول پریپیئر ایٹ دا اینڈ، یا پہلے ایک ویکیشن ملتی تھی. اب 1 سال میں 2 ایگزامز ہیں، ہی ہیز ٹو اپیئر فار نمبر آف پیپرز. سو دا پریپریشن ہیز ٹو اسٹارٹ ایٹ دا آن سیٹ آف اٹ، کہ سیمسٹر اسٹارٹ ہو گیا اینڈ ایگزامینیشن ہیز ٹو اسٹارٹ. اور اگر وہ ڈیفر کرے گا دین اٹ گیٹس ڈیفرڈ، پھر وہ اکٹھے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے وہی ہم لوگوں کے پاس بہت بار اسٹوڈنٹس کی ریکویسٹ آتی ہیں، پیرنٹس کی، اسٹیک ہولڈرس کی، آپ ایگزام ڈیفر کیجیے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بچوں نے ابھی پوری تیاری نہیں کی. اب ایک میسیج جو جانی چاہیے اکراس ہمارے انسٹیٹیوشنس کو، اسٹیک ہولڈرس کو، بچوں کو، کہ سیمسٹر سٹارٹ مینس کہ آپ کو اپنے ایگزام کی تیاری شروع اسی دن سے کرنی ہے جس دن سے سیمسٹر سٹارٹ ہو گیا. کیونکہ اس 3-4 مہینے میں بائی دا ٹائم ہی کمپلیٹس ہز سلیبس ہی ہیز ٹو اپیئر فار دا ایگزامس. سو یس، اگر ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے پڑھائی کا، استقامت جسے کہتے ہیں، سو دس از دا بیسٹ وے ٹو اسٹڈی فار اینی اسٹوڈنٹ ایٹ اینی لیول، یو جی، پی جی، پی ایچ ڈی. یہ لاسٹ میں اکٹھے پڑھنے سے آج کل کے زمانے میں اٹ مے ناٹ گیو یو دا فروٹفل ریزلٹس. آپ جو آپ فرما رہے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں بک بنیے، اس میں تو بریک کہیں ہے ہی نہیں. دیکھیے میں تو اسپورٹس کے لیے تو ٹائم ہی آپ نے نہیں چھوڑا. نہیں، ہمیں یہ فزیکل ڈیولپمنٹ بھی چاہیے نا. جی بالکل، آئی ایگری وتھ یو. اینڈ آئی تھنک اس کے لیے ایک پالیسی فریم ورک بننا چاہیے جہاں پہ ہم لوگ دیکھیے ایوری تھنگ از ٹو بی ایویلویٹڈ، ہے نا. اگر اسپورٹس میں بچہ ٹائم دیتا ہے، یا مطلب کسی کی بھی ٹائم، یا مینٹل ڈیولپمنٹ، یا کسی اسپورٹس یا کسی ادر ایکٹیویٹی میں، اس کے لیے ایک پراپر میکینزم دیٹ شوڈ بی پارٹ آف یور ٹائم ٹیبل، کریکولم. سو ایک کوشش ہونی چاہیے. تبھی تو میں نے ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں. بالکل بالکل، آئی ایگری وتھ یو، آئی کمپلیٹلی ایگری وتھ یو کہ دیٹ وی نیڈ ہولسٹک ڈیولپمنٹ آف اسٹوڈنٹس، کمپلیٹ ڈیولپمنٹ. وہ صرف پڑھائی، میں تو خیر پڑھائی کا ہی بولوں گا، بٹ ہی ہیز ناٹ ٹو ریسٹرکٹ ہمسیلف اونلی فار پڑھائی، دیٹ ہی ہیز ٹو بی اے کنٹینیوس ان ایوری سبجیکٹ. اچھا، یہ جو باقی ٹیچرس ہیں جو کالجز میں پڑھاتے ہیں وغیرہ، ان کے لیے آپ کا کیا رہتا ہے ریپو؟ بہت اچھا ہے. کالجز ہیو آلویز کوآپریٹڈ وتھ یونیورسٹی ان ایوری اسائنمنٹ دے ہیو بین انٹرسٹڈ وتھ. سو ایک یونیورسٹیز اینڈ کالجز ورک ان اے پراپر ٹینڈم. سو اٹ از اے ویری گڈ ان اے ہالسٹک. سلیبس کور کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کی طرف سے رہتا ہے کہ یہ؟ بالکل بالکل، ہم سٹارٹ میں ان کو بتاتے ہیں کہ ایگزامس کب سے ہیں، اینڈ دے آلسو ٹرائی ٹو کنکلوڈ اٹ بائی دیٹ ٹائم. ڈاکٹر موجد صاحب، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ نے بڑی اچھی خوبصورت باتیں بتائیں ہماری اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے لیے. آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ فون کالز وہ کریں، لیکن شاید ابھی بھی وہ امتحان سے ڈر رہے ہیں تو پوچھا نہیں انہوں نے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ، بہت شکریہ. تھینک یو سر. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.